ڈیپ روحانی وائس چینل کے عزیز دوستو اور میرے چینل پر نئے آنے والے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب پر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کا تیسرا پارٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا مرید دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ سرکار میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ سرکار غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کی کہ سرکار میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے آج تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس ہی نہیں آئی۔ میرے گھر کی چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروایا، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے، میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے اس کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور مراقبہ کی حالت میں چلے گئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے اس مرید سے فرمایا، اے میرے مرید، اپنے دل کی بےتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی تمہیں آج ہی ملے گی، زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ واپس ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مرید سے کہا کہ اے میرے مرید، کیا تم کرب کے ویرانے کو جانتے ہو کہ وہ کس جگہ پر ہے؟ تو اس مرید نے عرض کی کہ سرکار میں جانتا ہوں کس جگہ پر ہے، وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشت ناک ہے، وہاں تو دن میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، وہاں پر تم کو بہت سے قلعے نظر آئیں گے، پہلا اور دوسرا قلعہ چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر بیٹھ جانا اور میرا نام پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک گول لکیر کھینچ لینا۔ پھر ایسا ہوگا کہ وہاں سے جنات کی فوجیں گرجتی ہوئی گزرنا شروع ہوں گی، وہ جنات دھاڑتے ہوئے بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو کبھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات تم سے آنے کی وجہ پوچھے گا تو تم اس کو اپنی ساری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید ہوں اور انہوں نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے، زندہ اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور غوث پاک کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑ کر تیسرے قلعے پر پہنچ جاتا ہے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو اچانک جنات کی فوجیں گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس مرید پر ہر طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں اور ساری جنات کی فوجیں اسی طرح گزرتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے
وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو شیر کی طرح داڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا اپنی قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث پاک کی کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا تو وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس مرید سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس مرید نے اس کو ساری داستان سنائی کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید ہوں۔ میری بیٹی چھت پر گئی اور وہاں سے غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث پاک کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، آبادیوں میں، ہر جگہ اس کو تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آنا، اور جو اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج یہ سن کر بھاگ پڑتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آ کر مجھے یہ مت کہنا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث پاک کبھی اپنے مرید کو میرے پاس نہ بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہہ میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، ویران میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ ابے ہو بدبخت، تیری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو اٹھانے کی؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث پاک کون ہے؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگا؟ تو جن نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، میں کیا کرتا؟ میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غیظ و غضب ہم پر برس پڑا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ شہنشاہ جنات نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا اور پیران پیر سے معافی طلب کی اور اپنی راہ پر چل دیا۔ بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تم میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مہر نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا ہی نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کی نظر کرم کے سائے میں ہمیشہ رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔